راستے کی جو رہبری ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. کوئی اجنبی مسافر آپ کے شہر سری نگر میں آئے اور اسے کہیں جانا ہے، اس کو راستہ نہیں معلوم، وہ آپ میں سے کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے لال چوک جانا ہے، مجھے صفا قدل جانا ہے، مجھے ذرا بتا دیں میں کیسے پہنچوں. تو دو طریقے سے آپ اس کی رہبری کرتے ہیں. ایک عام طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو راستہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ادھر سے جاؤ، وہاں سے دائیں مڑو، وہاں سے چوراہا ملے گا، وہاں سے بائیں مڑنا، کہ سیدھے چلے جانا. پھر آگے چل کے تم کو ایک بہت بڑا شو روم ملے گا باٹا کا، اس کے پاس تم کسی سے پوچھ لینا، بس وہی وہ جگہ ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو. ایک راستہ رہبری کا، رہنمائی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری ہمدردی اور دیانتداری کے ساتھ آپ راستہ بتائیں. اور ایک رہبری کا اور راستہ بتانے کا ایک اور انداز ہوتا ہے. پوچھنے والا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ کا کوئی مہمان ہے، یا ہے تو اجنبی مگر کمزور سا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اور آپ شریف انسان ہیں. آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو اس طرح راستے کی تفصیلات بتا دیں، ایسے چلے جانا، ایسے چلے جانا، ایسے چلے جانا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں چچا جان میں آپ کو خود پہنچاؤں گا. آپ کی شرافت اور اس اجنبی مسافر کی کمزوری، یہ دونوں مل کر آپ کو اس پر آمادہ کرتی ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ چچا جان آپ رکیے، میں اپنی اسکوٹر لے کر آتا ہوں، اپنی کار لے کر آتا ہوں، میں آپ کو خود پہنچاؤں گا. آپ بیٹھیے، ٹھنڈا پانی پیجیے، میں آپ کو پہنچاؤں گا. اور آپ لے جاتے ہیں اس کو اور اس کے منزل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں. اللہ 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 اپنے بعض بندوں کی صدق طلب، ان کی چاہت، ان کی مسلسل محنت، ان کی مسلسل کوشش، بار بار کی ان کی توبہ، ان کے پکے ارادے اور ان کے مستقل ارادے، ان کے مضبوط عزائم، اور ان بندوں کا یہ اصرار کہ اللہ ہم آپ کو پائے بغیر چین سے نہیں رہ سکتے، زندگی نہیں اچھی لگتی آپ کو پائے بغیر. جب اللہ اپنے کسی بندے کے اندر یہ طلب دیکھ لیتے ہیں، یہ طلب اور یہ جذبہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو اپنوں کی طرح کا رحم آ جاتا ہے، تو اللہ دور سے خالی راستہ نہیں دکھاتے جنت کا اور کامیابی کا، بلکہ اللہ کہتے ہیں بندے آ جا، میری انگلی پکڑ لے، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے اپنی ولایت تک اور جنت تک پہنچا کے دم لوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ خود ساتھ دے دیتے ہیں، خود ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ معیت ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ. پھر ہزار کوشش کر لے شیطان، ایک گناہ بھی شیطان اس سے نہیں کروا پاتا. جس بندے کے ساتھ اللہ اس طرح ہو جاتا ہے، رات میں اور دن میں، سفر میں اور حضر میں، تندرستی کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں، وہ چاہے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے یا کسی بندی کا ایسا ساتھ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دنیا بھر کے شیطان مل جائیں